صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ سال کے 360 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ خزاں کی پتے کی طرح گرتے رہے اور بقیہ سالوں کی طرح یہ سال بھی ختم ہو گیا۔ اس سال میں کیا کچھ ہونے والا تھا اور کیا کچھ ہوا، کتنوں کے کیا کیا عزائم اور منصوبے تھے جو پائے تکمیل تک پہنچے اور کتنوں کے خواب ادھورے رہ گئے، کتنوں کے لیے یہ سال آخری ثابت ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ ملک ہندوستان اور خصوصاً شہر بھٹکل کی بات کی جائے تو یہ سال مسلمانوں کے لیے CAA اور NRC کی مخالفت کے ساتھ ایک طرح کے خوف کے سائے میں گزرا۔ 2019 میں شروع ہونے والے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجات 2020 کے ابتدائی ایام میں عروج پر تھے اور ملک کا ہر حصہ شاہین باغ بنا ہوا تھا۔ اتنی جلدی اپنی شکست نہیں مانتی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں 30 سال لگ جائیں، 40 سال لگ جائیں، 50 سال لگ جائیں، لیکن ہمارا جذبہ زندہ ہے۔ ہمارا یہ جذبہ آنے والی نسلوں میں ہم ٹرانسفر کر کے جائیں گے۔ ابھی شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجات پورے زوروں پر تھے کہ دنیا میں ایک وائرس نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مجبوراً حکومتوں کو لاک ڈاؤن نافذ کرنا پڑا۔ آج رات 12 بجے سے سمپورن دیش میں سمپورن لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد دنیا چند مہینوں کے لیے ٹہر سی گئی، جس کے اثر نے ہر ایک کو معاشی، تعلیمی اور صحت کے حوالے سے متاثر کیا۔ ارے کچھ سادن نہیں کروا رہے تو پیدل جو جانے دو، میرا بچہ جھوٹا ہے، 2.5 سال کا رو رہا ہے۔ بھٹکل کے حالات بھی دوسرے علاقوں سے مختلف نہیں تھے۔ کارخانے بند تو کئی ایک کو ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑا، دیہاڑی مزدور دانا پانی کو ترسنے لگے۔ ان حالات کا بھٹکل نے جس طرح مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں تک پینڈیمک کے حالات تھے وہاں پر دوسری جگہ جہاں بھی جس طرح بھی اس کو سنبھالا گیا ہو، لیکن بھٹکل ایک ماڈل طریقے پر اس کو بھٹکل کے لوگوں نے سنبھالا اور خصوصاً ملی ادارے نے سماجی ادارے تنظیم کے بینر تلے مختلف ہماری جماعتوں نے، بیرونی جماعتوں نے جس طرح ایک جٹ ہو کر بھٹکل کو سنبھالنے کی کوشش کی، صحت کے اعتبار سے بھی اور معیشت کے اعتبار سے بھی، معاش کے اعتبار سے بھی ایک مثالی کارنامہ تھا اور اس میں عوام کا بھی بھرپور تعاون رہا۔ اونچ نیچ تو خیر آتے جاتے رہتے ہیں، لوگوں میں کچھ اختلافات بھی ہوئے، کچھ منفی باتیں بھی سامنے آئیں، لیکن اس کو ٹیکل کرنے میں جو قیادت نے جو رول ادا کیا ہے اس کو ہم مثالی مانیں گے اور الحمدللہ اس کو ہم نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو سنبھال لیا۔ کورونا کی اس خوف کا اثر سب سے زیادہ تعلیم پر پڑا۔ مدارس اور اسکول پوری طرح بند تو کالجز بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ تعلیمی طور پر قوم و ملت کا جو نقصان ہوا بظاہر اس کی بھرپائی مشکل معلوم ہو رہی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے یہ سال معاشی اعتبار سے دو چیزیں بنیادی طور پر اس کو آپ سازش کہیں یا واقعتاً اللہ کی طرف سے جو ہے نظام بنا سمجھیں، بہر کے جو کچھ ہوا ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا ہے، لیکن ظاہری طور پر احساس ہوتا ہے کہ ایک پوری فکر کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ انسانیت کو، انسانوں کو مخصوص طبقے کے تحویل میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے معاش کو، اس کے اقتصادی حالات کو بھی کمزور اور برباد کر کے، اس کی تعلیم کو بھی کمزور کر کے، تاکہ وہ جاہل رہے اور اس کے بعد وہ ہمارے تابع رہے، وہ کنگال رہے اور ہمارے تابع رہے۔ ایک مومن ان سے سبق لے اور پرعزم رہے۔ جن لوگوں نے ان حالات میں کام کیا ان کی ہمتیں بڑھی اور خاص طور سے امت مسلمہ نے جس انداز سے اپنی خدمت خلق کا، انسانیت کی درد کا، انسانیت کے جذبے کا اظہار مختلف علاقوں میں جس انداز سے کیا ہے، ایک ہم سب کے لیے سبق ہے۔ لاک ڈاؤن کے نافذ ہوتے ہی مساجد کے بجائے لوگوں سے گھروں میں نماز پڑھنے کی اپیلیں کی جانے لگی۔ مسجدوں کے شہر سے معروف بھٹکل بھی روح پرور مناظر سے محروم ہو گیا۔ ہزار چاہنے کے باوجود لوگ مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے قاصر رہے۔ لاک ڈاؤن جہاں سبھی لوگوں کے لیے زحمت بنا ہوا تھا، وہ شہر بھٹکل کے لیے رحمت کا تحفہ ثابت ہوا۔ فکر و خبر اور اسلامی افکار کے اشتراک سے شاندار آن لائن کوئز مسابقے کا انعقاد کیا گیا، جس میں فقہ سے متعلق سوالات ترتیب دیے گئے۔ اس مسابقے میں 1200 سے زائد افراد نے شرکت کرتے ہوئے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا ہے شاید نمبر 6 محمد اسماعیل شمس الدین ملا بھٹکل۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے زیر اہتمام ملکی سطح پر یومیہ اعمال کا مسابقہ منعقد کیا گیا،
جس کے ذریعے سے نہ صرف بھٹکل بلکہ پورے ہندوستان میں لوگوں کو امان پر لانے کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا۔ وہی دسیوں افراد اور بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی تو کسی خاندان میں سے ہر شخص نے مل کر دن میں ایک قرآن ختم کرنے کا بھی اہتمام کیا۔ 40 دن رمضان مبارک میں جو روزانہ ختم قرآن اور تلاوت کے اعتبار سے سب سے آگے ہوگا اس کو ہم ایک بہت بڑا انعام دیں گے۔ تہجد پڑھنا ہے، کم از کم 5 منٹ اپنی مادری زبان میں اللہ سے مانگنا ہے، اشراق پڑھنا ہے، سنت موقدہ کی پابندی کرنی ہے، روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے، سورہ ملک پڑھنا ہے، سورہ سجدہ پڑھنا ہے، سورہ کہف جو ہے ہفتے میں 1 دفعہ پڑھنا ہے، روزانہ 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اس کو روزانہ کی عملی پریکٹیکل سنتیں کہا جاتا تھا۔ اس میں سب سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا، تقریباً 3000 لوگ تھے، 2975 لوگ۔ ادارہ ادب اطفال کے زیر اہتمام کاروان اطفال کے تحت بچوں کے لیے استغفار، درود خوانی، دعا یونس، ڈرائنگ، کرافٹ مسابقہ اور بعنوان میں کیا بنوں گا تکبیر وغیرہ کے مسابقے رکھے گئے جو بچوں کے لیے لاک ڈاؤن میں عید ثابت ہوئے۔ وہی نبوی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ابنائے جامعہ منکی اور مختلف اداروں نے سیرت کوئز کا ایک سلسلہ شروع کیا جس نے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرانے میں اہم رول ادا کیا۔ کورونا کی اس بیماری کے دوران لوگ بیماریوں سے اس قدر خوف محسوس کرنے لگے کہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص کے لیے ڈاکٹروں سے رجوع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگوں نے گھریلو علاج کے ذریعے علاج کیا جس نے سالوں پہلے کی یاد تازہ کر دی۔ ہر بیماری کا علاج لوگ گھریلو نسخوں میں ڈھونڈنے لگے۔ پلسو وائرس ہو ہی وائرسا سبب تمہیں کنو الحمدللہ भिवचे ضرورت नाही। हे तुमका पहिला तुमका ही चीज सांगता की मी कोरोना बोलून तुम्ही घरे बसला आहात। फार्मसी भितर पुसतात की माका ते झाला, खोकलो झाला, बलगम झाला, हे सर फायदा नाही। तुम्ही डॉक्टरा दाखवूचे सम्मान इम्पॉर्टन्स। इन सब हालात के मुकाबले में भटकल के लिए जो अजीम खसारा साबित हुआ वो काजी शहर व माहिर फ़लकियात मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब की वफ़ात का सानिहा था। गोया हर एक की सांसें रुक सी गई थी और लॉकडाउन से होने वाले नुकसानात इस सानिहे के सामने हैज नज़र आने लगे। इदारे अजीम शख्सियत की सरपरस्ती से महरूम हो गए और अहलियान भटकल को यतीमी का एहसास सताने लगा। अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए और शहर भटकल को उनका नेमुल बदल अता फ़रमाए, आमीन। तो ये हादसा जो पेश आया उसका मुझ पर बड़ा असर पड़ा और यकीनन ये भटकल वालों के लिए वहाँ के मिली और इल्मी और दीनी जो हल्क़े हैं उनके लिए बड़ा खसारा है। दुनिया का निज़ाम है कि रात की तारीकी से खौफ खाकर मुसाफिर अपने सफ़र को ख़त्म नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह लोग लॉकडाउन के इन तारीक अय्याम में ज़िंदगी गुजारने के बाद नए अज़ाइम और नए हौसलों के साथ हर मैदान में रोशनी का एक चिराग लेकर दोबारा सरगर्म अमल हुए। तिजारती मराकिज़ खुल गए और ज़िंदगी की गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी है। साल 2020 के शुरू में 100 साला कदीम इदारे की नई इंतज़ामिया तश्कील पाई और साल के आखिरी अय्याम में म्यूनसिपल कौंसिल के सदर और नायब सदर का इंतखाब हुआ। वहीं तकरीबन 2 सालों बाद जाली पटन पंचायत में सदर और नायब सदर का इंतखाब अमल में आया। भटकल के नौजवानों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म फेडरेशन की नई इंतज़ामिया भी नए अज़ाइम के साथ तश्कील पाई। मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में पंचायतों के इंतखाबात हुए, कुछ पुराने और नए चेहरे मुंतखब होकर आए। साल के आखिरी अय्याम में अहम शाहराह का काम शहरी हुदूद में शुरू हो गया। कई इमारतें मुनहदिम कर दी गई तो सैकड़ों दरख्त अहम शाहराह तोसी मरहले के भेंट चढ़ गए। कई लोगों की आराजी हाईवे की नज़र हो गई। अगर मुख्तसर जुमलों में बात की जाए तो साल 2020 दूसरे सालों से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। कुछ बीमारियों ने जन्म लिया, वहीं उनकी दवाइयाँ भी दस्तयाब हुईं। नए वायरस पर तहकीकात का बाज़ार गर्म होने लगा तो हर तहकीक दूसरे तहकीक से मुख्तलिफ नज़र आने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया ने अपनी रफ्तार ले ली और फिर से वही सुबह शाम लौट आए। लेकिन ये साल कई नाहियों से दीगर सालों से मुख्तलिफ रहा जिसका एहसास हर एक को है।
لیکن اب نیا سال شروع ہو چکا ہے، اس لیے اپنے مشن اور تخلیق کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آغاز کریں۔ کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ ہم یہاں کے باشندوں کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، انسانی ہمدردی کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ دل جیت لیں گے، یقیناً وہ ہم سے متاثر ہوں گے اور ہم کو انشاءاللہ اس ملک میں صحیح انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے ان کو اللہ سے ملانے کا ایک اچھا موقع ملے گا۔ گر کے پھر سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے پھر سنبھلتے ہیں، حوصلے حوادث کی ٹھوکروں میں پلتے ہیں۔